آصف علی زرداری سابق صدر پاکستان ایک سندھی بلوچ سیاستدان اور ذوالفقار علی بھٹو کے ابتدائی سیاسی ساتھیوں میں شامل حاکم علی زرداری کے بیٹے ہیں۔ آصف علی زرداری کے والد کا سندھ زمینداری کے ساتھ کراچی میں بھی کاروبار اور سینما گھر تھا۔ آصف علی زرداری 26 جولائی 1955 میں سندھ کے شہر نواب شاہ میں پیدا ہوئے۔ آصف علی زرداری کی ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹرکس اسکول کراچی میں ہوئی، جس کے بعد انہوں نے دادو میں قائم کیڈٹ کالج پٹارو سے 1974 میں انٹرمیڈیٹ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ بعد میں انہوں نے لنڈن اسکول آف اکنامکس اینڈ بزنس نامی کسی ادارے میں بھی داخلہ لیا تھا، تاہم کہ انہوں نے اپنے گریجویٹ ہونے کی کبھی بھی تصدیق نہیں کی۔ سیاست سے آصف علی زرداری کا سن اسی کے وسط تک دور دور تک واسطہ نہیں تھا۔ بس ایک چراغ یہ ملتا ہے کہ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں آصف زرداری نے بھی نواب شاہ میں صوبائی اسمبلی کے ایک نشست سے کاغذاتی نامزدگی جمع کرائی، مگر یہ کاغذات واپس لے لیے گئے۔ اس زمانے میں آصف علی زرداری نے وزیر اعلیٰ قوس علی شاہ کے ایک وزیر سید کوڑل شاہ کے مشورے سے کنسٹرکشن کے کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالا، لیکن اس شعبے میں آصف زرداری صرف 2 دہائی برس ہی متحرک رہے۔ 1987 میں آصف علی زرداری کے لیے سب سے فیصلہ کن سال تھا، جب ان کی سوتیلی والدہ ٹیمی بخاری اور بیگم نصرت بھٹو نے بینظیر بھٹو کے ساتھ آصف کا رشتہ طے کیا۔ 18 دسمبر 1987 کو ہونے والی یہ شادی کراچی کی یادگار تقاریب میں شمار ہوتی ہے، جس کا استقبالیہ امیر ترین علاقے کلفٹن کے ساتھ ساتھ غریب ترین علاقے لیاری کے ککری گراؤنڈ میں بھی منعقد ہوا، اور امرا کے شانہ بشانہ ہزاروں عام لوگوں نے بھی شرکت کی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ایندھوناک واقعہ کے بعد بینظیر بھٹو اور ان کے لاکھوں سیاسی پرستاروں کے لیے یہ پہلی بڑی خوشی تھی۔ 1988 میں جب بینظیر بھٹو برسر اقتدار آئیں تو آصف زرداری بھی وزیر اعظم ہاؤس میں منتقل ہو گئے، اور ان کی سیاسی زندگی باضابطہ طور پر شروع ہو گئی۔ 1990 میں بینظیر حکومت کے برطرفی کے بعد ہونے والے انتخابات میں وہ رکن قومی اسمبلی بنے۔ 1993 میں وہ نگران وزیر اعظم میر بلخ شیر مزاری کے کابینہ میں وزیر بنے۔ پھر بینظیر بھٹو کے دوسرے دور میں رکن قومی اسمبلی اور وزیر ماحولیات و سرمایہ کاری رہے۔ وہ 1997 سے 1999 تک سینٹ کے رکن رہے۔ 5 نومبر 1996 کو دوسرے بینظیر حکومت کے برطرفی کے بعد آصف زرداری کا نام مرتضیٰ بھٹو قتل کیس میں آیا، اور اس نے ہی ان کو قتل کیا۔ نواز شریف حکومت کے دوسرے دور میں ان پر اسٹیل مل کے سابق چیئرمین سجاد حسین اور سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس نظام احمد کے قتل اور منشیات کی سمگلنگ میں ملوث ہونے، سوئس کمپنی کوٹینا دبئی کے ARY گولڈ کمپنی سے سونے کی درآمد، ہیلی کاپٹروں کی خریداری، پورش ٹریکٹروں کی خریداری، بینکوں کے ذریعے منی لانڈرنگ اور اسپین میں آئل فار فوڈ اسکینڈل سمیت متعدد کیسز بنائے گئے۔ اس طرح کی فہرستیں بھی جاری ہوئیں کہ آصف علی زرداری نے حیدرآباد، نواب شاہ اور کراچی میں کئی ہزار ایکڑ قیمتی زرعی اور کمرشل اراضی خریدی، 6 شوگر ملوں میں حصے لیے، برطانیہ میں 9، امریکہ میں 9، بیلجیم اور فرانس میں 2 اور دبئی میں کئی پروجیکٹس میں مختلف ناموں سے سرمایہ کاری کی، جبکہ اپنی پراسرار دولت کو چھپانے کے لیے سمندر پار کوئی 24 فرنٹ کمپنیاں تشکیل دیں۔ اس دوران میں انہوں نے تقریباً 10 سال قید میں کاٹے، اور 2004 میں سارے مقدمات میں بری ہونے کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا، جبکہ یہ سب الزامات برحق تھے۔
27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो की हिलाकत के बाद आसिफ अली जरदारी की क़ियादत में पीपल्स पार्टी इंतखाबात में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। शुरू में अंदाज़ा ये था कि आसिफ जरदारी सिर्फ पार्टी क़ियादत पर तवज्जो मरकूज़ रखेगा, लेकिन फिर उसने मुल्क का सदर बनने का फ़ैसला किया। अगस्त 2008 में अल्ताफ़ हुसैन ने जरदारी का नाम सदर पाकिस्तान के ओहदे के लिए तजवीज़ किया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर उसको 6 सितंबर 2008 के सदारती इंतखाब के लिए नामज़द कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो की चौथी बरसी पर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 11वें सदर बने। वो 2008 से 2013 तक सदर की सीट संभालने में कामयाब हुई।